آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہماری زندگیوں میں بے پناہ طاقت اور فضیلت رکھتا ہے۔ وہ ہے استغفار، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ پیارے دوستوں، اگر آپ استغفار پڑھتے ہیں تو استغفار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم اور بڑی دلچسپ ویڈیو ہے، اس لیے پوری دیکھیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ استغفار صرف ایک رسم یا محض الفاظ بولنا نہیں ہے، یہ گہرا اور تبدیلی کا عمل ہے جو ہمارے دلوں کو صاف کرتا ہے، ہماری روحوں کو بلند کرتا ہے اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ استغفار کو اکثر استغفر اللہ کی سادہ تلاوت کے طور پر سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی حقیقت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اگرچہ استغفر اللہ کہنا اس طاقتور عمل کا ایک لازمی حصہ ہے، تاہم اس کا اصل جوہر الفاظ کے پیچھے اخلاص اور نیت میں ہے۔ اس کا مقصد صرف الفاظ کی تکرار نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی کی دلی التجا ہے۔ جب ہم سچے دل سے معافی مانگتے ہیں یعنی استغفار کرتے ہیں تو ہم اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ توبہ کا یہ عمل ہمارے دلوں کو گناہ اور جرم کے بوجھ کو ہٹا کر پاک کرتا ہے۔ یہ ہمیں نئے سرے سے زندگی کی شروعات کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس نئی شروعات میں ماضی کی غلطیوں اور گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ معافی ہمیں پچھلی غلطیوں کے بوجھ کے بغیر آگے بڑھنے اور اللہ کو خوش کرنے، اس کی رضا حاصل کرنے کا موقع دیتی ہے۔ بالکل ٹھیک سنا، جب ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو گویا ہمارے پچھلے گناہ مٹ جاتے ہیں، جو ہمیں اپنے روحانی سفر کا ایک نیا آغاز فراہم کرتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنی غلطیوں پر، اپنے گناہوں اور کوتاہیوں پر توبہ نہیں کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے، تو یہ معاملہ کافی خطرناک ہوتا ہے۔ اس صورت میں گناہوں کا بوجھ اٹھانا جذباتی اور روحانی طور پر دونوں طرح سے بھاری ہو سکتا ہے۔ یہ احساس جرم، شرمندگی اور نااہلی کے احساس کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ منفی جذبات ہماری روحانی ترقی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو ہمیں اس بوجھ سے نجات مل جاتی ہے، جس سے ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے، پرامن محسوس ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب عطا ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ استغفار کے ذریعے ہمیں ماضی کی ان غلطیوں اور گناہوں سے نجات ملتی ہے جو ہماری روحانی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ یہ تجدید اور تزکیے کا احساس فراہم کرتا ہے جو ہمیں نیک اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ بننے کی طرف اپنا سفر جاری رکھنے کے قابل بناتا ہے، کیونکہ استغفار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ براہ راست رابطہ ہے۔ یہ عاجزی اور تواضع کا عمل ہے، جہاں ہم اس کی رحمت اور بخشش پر اپنے انحصار کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ عمل ہمارے خالق کے ساتھ ہمارے بندھن کو مضبوط کرتا ہے، اس کے ساتھ قریبی تعلق کو فروغ دیتا ہے۔ باقاعدگی اس استغفار کے ذریعے ہم اپنے دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مائل رکھتے ہیں، اپنے اعمال کو اس کی ہدایت کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی مسلسل کوشش کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ استغفار ایک کثیر جہتی عبادت ہے جس میں سچی توبہ، روحانی صفائی، جذباتی ترقی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق شامل ہے۔ یہ ایک طاقتور ذریعہ ہے جو ہمیں روحانی طور پر آگے بڑھنے اور اپنے خالق کے ساتھ ایک مضبوط اور خالص رشتہ برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے کہ ہمارا خالق رحمان ہمارے لیے معافی کا دروازہ کھولتا ہے، ہمیں معافی مانگنے کا حکم دیتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے اور وہ ہماری کمزوریوں اور غلطیوں کے رجحانات کو جانتا ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہوتے ہی رہتے ہیں۔ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اس کی رحمت لامحدود ہے جو ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں بشمول ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں پر محیط ہے۔ وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے انہیں توبہ و استغفار کا حکم فرمایا۔ بخشش کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، چاہے ہم کتنی ہی بار گناہ کریں یا ہمارے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، ہم ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ بخشش کا یہ کھلا دروازہ اس کی لامتناہی شفقت اور معاف کرنے کی عظیم صفت ظاہر کرتا ہے۔ پھر بھی کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سے توبہ و استغفار نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں اس بد نصیبی سے بچائے۔ اب مزید دیکھتے ہیں کہ جب ہم استغفار کرتے ہیں اور سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو جب ہم سچے دل سے استغفار کرتے ہیں تو اس سے ہمارے گناہ مکمل طور پر مٹ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ! ذرا تصور کریں، ہمارے گناہ سمندر کی جھاگ کی طرح مٹائے جا رہے ہیں۔ قربان جائیے، یہ بہت عظیم نعمت ہے، کبھی بھی اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔
استغفار مصائب اور مشکلات سے نجات بھی دلاتا ہے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ ہمیشہ کے لیے معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات مہیا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ پیارے دوستوں، توبہ استغفار سے اللہ کی نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، زندگی میں حائل رکاوٹوں سے نجات ملتی ہے۔ استغفار پڑھنے سے اندرونی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، یعنی یہ تمانیت قلب کا ذریعہ ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ گناہوں اور غلطیوں کا بوجھ ہمارے دلوں پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے کندھوں سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو، ہمیں سکون کا احساس ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں استغفار جیسا طاقتور عمل عطا فرمایا۔ استغفار صرف استغفر اللہ کے الفاظ کو دہرانے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ پچھتاوا محسوس کرنے، سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کا ارادہ کرنے کے بارے میں ہے۔ تو آئیے استغفار کو اپنی روزمرہ کے معمولات کا باقاعدہ حصہ بنائیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ بار اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ سوچیں کہ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو ہم کمزوروں کو اس کی مزید کتنی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آئیے ایک دوسرے کو باقاعدگی سے توبہ استغفار کی ترغیب دیں اور اپنی زندگی پر اس کے گہرے اثرات کا تجربہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی بخشش اور رحمت سے نوازے۔